بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان داخل الميقات فوقته الحل معناه الحل الذي بين البواقيت وبين الحرم لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله وما وراء الميقات وإلى الحرم مكان واحد. اور جو شخص میقات کے اندر ہو تو اس کا میقات حل ہے، یعنی وہ حل جو مواقیت اور حرم کے درمیان ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھنا جائز ہے، اور میقات کے اندر سے حرم تک ایک ہی جگہ ہے۔ عزیز بچوں، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص میقات کے اندر ہو، ذوالحلیفہ اہل مدینہ کی، ذات عرق اہل عراق کی، اہل شام کی جحفہ، اور اہل یمن کی یلملم، اور اہل نجد کی قرن، یہ میقات بتائی گئی ہے۔ جو شخص میقات کے اندر ہو اس کے حق میں حل میقات ہے۔ اسے چاہیے کہ اگر حج عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو حل سے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو۔ حل وہ جگہ ہے جو مواقیت اور حرم کے درمیان واقع ہے، اور اس شخص کے لیے حل سے احرام باندھنا ہی افضل ہے، کیونکہ آفاقیوں کے لیے اپنے وطن سے احرام باندھنا افضل ہے، اور چونکہ یہ شخص آفاقی نہیں ہے اور حل ہی میں اس کا وطن ہے، لہذا اس کے لیے حل سے احرام باندھنا افضل ہے، اور اس کے حق میں میقات سے لے کر حرم تک ساری جگہ ایک ہی ہے، یعنی سب حل ہے، جہاں سے چاہے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة، وأمر أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم وهو في الحل، ولأن أداء الحج في عرفة وهو في الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر، وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من الحل لهذا إلا أن التنعيم لورود الأثر به والله أعلم۔ اور جو شخص مکہ میں ہو اس کا میقات حج، اس کا میقات حج میں حرم ہے۔ جو شخص مکہ میں ہو اس کا میقات حج میں حرم ہے اور عمرہ میں حل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جوف مکہ سے حج کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت عائشہ کو مقام تنعیم سے عمرہ کرا دیں، اور تنعیم حل ہی میں ہے، اور اس لیے بھی کہ حج کا ارادہ کرنا عرفات میں ہوتا ہے اور عرفات حل میں ہے، لہذا حج کا احرام حل سے ہوگا تاکہ ایک گناہ سفر متحقق ہو جائے، اور عمرہ کی ادائیگی حرم میں ہوتی ہے، لہذا اسی وجہ سے عمرہ کا احرام حل سے ہوگا۔ البتہ مقام تنعیم سے احرام باندھنا افضل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اثر وارد ہوا ہے، واللہ اعلم۔ عزیز طلبہ، صورت مسئلہ اہل مکہ کی میقات کا بیان۔ اہل مکہ کے لیے میقات کہاں سے ہے اس کا بیان ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایام حج میں جو شخص مکۃ المکرمہ میں موجود ہو، اگر وہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے احرام باندھنے کی میقات حرم ہے،
اور پورے حدود حرم میں سے جہاں کہیں سے بھی وہ احرام باندھے گا اس کا احرام معتبر ہوگا، اور اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے احرام باندھنے کی میقات حل ہے، یعنی اسے چاہیے کہ حدود حرم سے باہر کسی حل کی طرف نکل جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر واپس حرم میں داخل ہو۔ اس تفریق کی دلیل یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو حدیث ساتھ نہ لایا ہو اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تعمیل حکم میں عمرہ کیا اور حلال ہو گئے۔ اس کے بعد جب یوم ترویہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ وہ لوگ مکہ اور حرم کے اندر ہی احرام باندھ لے، یوم ترویہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ وہ لوگ مکہ اور حرم کے اندر ہی احرام باندھ لے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ اور حرم ہی میں احرام باندھنے کا حکم دیا اور حرم سے باہر جانے کا مکلف نہیں بنایا، اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جو شخص حرم کے اندر ہو اس کے لیے حج کا احرام باندھنے کی جگہ حرم ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو اسے حرم سے باہر حل میں جا کر کے احرام باندھنا ہوگا، کیونکہ حجۃ الوداع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرات صحابہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر ان کو ماہواری آ گئی تھی، اس لیے آپ نے ان کا عمرہ والا احرام توڑ دیا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حج سے فراغت حاصل کر چکے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تنطلقون بحجۃ وعمرۃ وانطلق بحج، کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں۔ فأمر أخاها عبد الرحمن ابن ابی بکر ان يعمرها من التنعیم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ انہیں مقام تنعیم لے جا کر وہاں سے عمرہ کا احرام بندھوا کر لائے، اور مقام تنعیم حدود حرم سے باہر ہے اور حل میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ کے لیے احرام باندھنے کی جگہ حرم نہیں بلکہ حل ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم ہی سے حضرت عائشہ کو احرام بندھوا کر عمرہ کرا دیتے اور مقام تنعیم تک بھیجنے کی زحمت گوارا نہ فرماتے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی درجے میں سفر متحقق ہونا چاہیے، اور چونکہ حج میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے اور عرفات حرم سے باہر حل میں ہے، اس لیے حج کی صورت میں حکم یہ ہے کہ حرم سے احرام باندھا جائے تاکہ حرم سے حل تک کا سفر متحقق ہو جائے، اور عمرہ چونکہ حرم میں ادا کیا جاتا ہے اس لیے عمرہ میں حکم یہ ہے کہ حل سے احرام باندھا جائے تاکہ حل سے حرم تک کا سفر متحقق ہو جائے اور انسان کو ثواب میں اضافہ بھی ہو جائے اور انسان کے ثواب میں اضافہ بھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ کا احرام تو پورے حل میں کہیں بھی باندھا جا سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ مقام تنعیم سے باندھا جائے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے موافقت ہو جائے اور فرمان نبوی کی تعمیل بھی ہو جائے، اس لیے کہ مقام تنعیم سے عمرہ باندھنے کے ساتھ ہی اثر بھی وارد ہوا ہے۔ باب الاحرامی، یہ باب احرام کے بیان میں ہے۔ صاحب ہدایہ جب مکی اور آفاقی لوگوں کی میقات کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں جو میقات پر ادا کی جاتی ہے، یعنی احرام چونکہ میقات ہی پر باندھا جاتا ہے اس لیے میقات کے معن بعد احرام کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ احرام باب افعال کا مصدر ہے جس کا لغوی معنی ہے حرمت میں داخل ہونا۔ احرام کا لغوی معنی ہے حرمت میں داخل ہونا، اور احرام کے اصطلاحی معنی ہے حج یا عمرہ کی نیت سے اپنے اوپر چند مباحات کو حرام کرنا، اور احرام کے اصطلاحی معنی ہے حج یا عمرہ کی نیت سے اپنے اوپر
چند مباحات کو حرام کرنا. اذا اراد الاحرام اغتسل او توضأ والغسل افضل لما روي انه عليه السلام اغتسل لاحرامه الا انه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض وان لم يقع فرضا عنها فيقوم الوضوء مقامه في الجمعة لكن الغسل افضل لأن معنى النظافة فيه أتم ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره. اور جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو غسل کرے یا وضو کرے، اور غسل کرنا افضل ہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے لیے غسل فرمایا تھا، مگر یہ غسل نظافت حاصل کرنے کے لیے ہے، یہاں تک کہ حائضہ کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا اگرچہ اس سے فرض واقع نہ ہو، لہذا وضو اس غسل کے قائم مقام ہو جائے گا جیسا کہ جمعہ میں ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں نظافت کے معنی اتم ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کیا ہے. پیارے بچوں، احرام سے پہلے غسل کرنے کا حکم. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ غسل کرے، اور اگر غسل نہ کر سکے تو احرام باندھنے سے پہلے کم از کم وضو تو کر لے ہی. البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ غسل کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا تھا، اس لیے بھی اتباع نبوی میں انسان کو غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ غسل واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق نظافت سے ہے، اور اس غسل کا مقصد نظافت حاصل کرنا ہے، اس لیے بھی کہ وضو کی بنسبت غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور چونکہ یہ غسل تحصیل نظافت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی حائضہ عورت نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو اسے بھی غسل نظافت کی تلقین کی جائے گی، اور اس کے حق میں بھی یہ غسل بہتر ہوگا، اگرچہ اس غسل سے اس کا غسل فرض ادا نہیں ہوگا اور انقطاع دم سے پہلے وہ پاک نہیں ہوگی، مگر پھر بھی نظافت تو حاصل ہو ہی جائے گی. قال ولیس ثوبین جدیدین او غسلین ازارا ورداء وليس ثوبين جديدين أو غسلين إزارا ورداء لأنه عليه الصلاة والسلام ائتزار وارتدى عند إحرامه ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة أو دفع الحر والبرد وذلك فيما عيناه والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة. فرماتے کہ احرام باندھنے والا کپڑے پہنے دونوں نئے ہو یا دھلے ہوئے ہو، جدیدینی او غسلینی، ایک ازار ہو اور ایک چادر ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار باندھا تھا اور چادر اوڑھی تھی، اور اس لیے کہ محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے روک دیا گیا ہے، اور شرمگاہ کو چھپانا اور گرمی سردی سے بچنا ضروری ہے. اور یہ بات اسی صورت میں حاصل ہوگی جو ہم نے متعین کی ہے، اور نیا کپڑا پہننا افضل ہے اس لیے کہ یہ طہارت سے زیادہ قریب ہے. عزیزو، احرام کے لباس کا بیان. مسئلہ یہ ہے کہ محرم جب غسل کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ کپڑے پہنے جن میں سے ایک ازار ہو جو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہو، اور ایک چادر ہو جو پیٹھ پر ہو، دونوں کندھوں پر ہو اور سینے پر ہو. لیکن ان دونوں کپڑوں کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نئے ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ دھلے دھلائے ہونا اور پاک صاف ہونا ہی کافی ہے. محرم کے لیے دو کپڑے پہننے کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام میں وہی دو کپڑے استعمال فرمائے.
صاف صاف ہو احرام کے کپڑے، دھلے دھلائے ہو، نئے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا امتی کے حق میں بھی یہی دو کپڑے مسنون و مستحب ہو گئے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، یعنی محرم ازار پہنے اور چادر اوڑھے۔ دو کپڑے ہونا چاہیے، ایک ازار ہو جو ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہو، اور دوسرے چادر ہو جس سے پیٹھ، سینہ اور ہاتھ ٹھک جائے۔ والجدید افضل، فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے دھلے ہوئے کپڑے پہننا بھی کافی ہے، لیکن نئے کپڑے پہننا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ یہ طہارت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ نئے کپڑے میں کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوتی، اور وہ ہر طرح کے میل کچیل سے بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ قال ومس طيبا إن كان له عن محمد أنه يكره إذا تطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام۔ وجه المشهور حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولأن الممنوع عنه ولأن الممنوع عنه التطيب بعد الإحرام، والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب لأنه مباين عنه۔ فرماتے ہیں محرم خوشبو لگائے اگر اس کے پاس ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر محرم نے ایسی خوشبو لگائی جس کا عین احرام کے بعد باقی رہے تو یہ مکروہ ہے، اور یہی امام مالک اور امام شافعی کا بھی قول ہے، کیونکہ وہ شخص احرام کے بعد بھی خوشبو سے نفع حاصل کرنے والا ہے۔ قول مشہور کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے آپ کو خوشبو لگاتی تھی، اور اس لیے بھی کہ ممنوع تو احرام کے بعد خوشبو لگانا ہے، اور باقی رہنے والی اس کے تابع کی طرح ہے، کیونکہ اس کا بدن کے ساتھ اتصال رہتا ہے برخلاف کپڑے کے، اس لیے کہ کپڑا بدن سے جدا رہتا ہے۔ عزیزو، احرام سے پہلے خوشبو لگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں احرام باندھنے سے پہلے حج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والے شخص کے لیے خوشبو لگانا درست اور جائز ہے، اگرچہ احرام کے بعد بھی اس خوشبو کی مہک اور اس کا اثر باقی رہے۔ احرام باندھنے سے پہلے حج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والے شخص کے لیے خوشبو لگانا درست ہے اور جائز ہے، اگرچہ احرام کے بعد بھی اس خوشبو کی مہک اور اس کا اثر باقی رہے۔ لیکن امام محمد اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر احرام باندھنے کے بعد محرم کے بدن پر خوشبو کا عین باقی رہتا ہے تو ایسی خوشبو لگانا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ شخص احرام کے بعد بھی خوشبو سے فائدہ اٹھانے والا شمار ہوگا، اور احرام کے بعد خوشبو سے فائدہ اٹھانا حرام اور ناجائز ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو خوشبوؤں سے معطر کرنا ثابت ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ خوشبو اتنی زوردار اور اتنی اثردار ہوتی تھی کہ کأنی انظر، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے بعد بھی آپ کی مانگ میں اس خوشبو کی چمک دیکھتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی جاتی تھی وہ گاڑھی ہوتی تھی اور اس کا اثر دیر پا ہوتا تھا۔ اسی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ احرام سے پہلے اس طرح کی گاڑھی خوشبو لگانا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اصل تو احرام کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن جو خوشبو احرام سے پہلے لگائی گئی ہو اور احرام کے بعد اس کا اثر باقی ہو وہ تابع ہوگی، اور تابع چیز کا کوئی مستقل حکم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص احرام سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہو، پھر احرام کے بعد بھی اگر وہ کپڑا اس کے بدن پر باقی ہو تو یہ ممنوع ہے،
اور اس کپڑے کی وجہ سے محرم پر جنایت کی جزا واجب ہوگی، کیونکہ خوشبو تو انسان کے بدن سے متصل ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص احرام سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہو، پھر احرام کے بعد بھی اگر وہ کپڑا اس کے بدن پر باقی رہو تو یہ ممنوع ہے، اور اس کپڑے کی وجہ سے محرم پر جنایت کی جزا واجب ہوگی، کیونکہ خوشبو تو انسان کے بدن سے متصل اور اس میں پیوست رہتی ہے، اس لیے وہ محرم کے تابع ہے، لیکن کپڑا بدن سے الگ اور جدا رہتا ہے، لہذا کپڑا تابع نہیں ہوگا، اور جب کپڑا تابع نہیں ہوگا تو اس کا حکم الگ اور مستقل ہوگا، اور احرام کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، لہذا کپڑے کا حکم خوشبو کے حکم سے الگ ہوگا۔ قال وصلى ركعتين لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين عند احرامه۔ فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے والا احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعات نماز پڑھے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے وقت ذوالحلیفہ میں 2 رکعات نماز پڑھی۔ احرام سے پہلے 2 رکعات پڑھنے کا حکم، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص احرام باندھنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعات نماز پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنا سفر حج شروع فرمایا تھا، اور مقام ذوالحلیفہ میں جو اہل مدینہ کا میقات ہے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے 2 رکعات نماز ادا فرمائی تھی، اس لیے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کرے، اور جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے 2 رکعات نماز پڑھ لیں۔ قال وقال اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني، اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسير، وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة وأداؤها عادة متيسر۔ فرماتے ہیں کہ محرم یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے، کیونکہ مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، لہذا عادتاً یہ مشقت سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے محرم آسانی کی درخواست کر لے، اور نماز میں ایسی دعا کرنا مذکور نہیں ہے، کیونکہ اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کا ادا کرنا عادتاً آسان ہوتا ہے۔ احرام کی دعا، اس عبارت میں امام قدوری نے محرم کو حج کی نیت کا طریقہ بتلایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب محرم احرام باندھ لے تو اگر صرف حج کا احرام باندھا ہو تو یوں نیت کرے کہ اے اللہ میں نے اس احرام سے حج کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے حج کو آسان فرما دیجئے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے۔ آسانی کی دعا تو اس لیے کرے کہ حج ایک ہی وقت میں نہیں ادا کیا جاتا ہے بلکہ کئی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے لمبے عرصے اور اتنے مختلف اوقات میں صرف ایک ہی عبادت کو ادا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس میں آسانی اور سہولت کی درخواست کرنی چاہیے اور قبولیت کی بھی درخواست کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر وقت عبادت کا مقبول ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا عبادت کے آغاز ہی میں قبولیت کی دعا کر لینی چاہیے تاکہ محنت رائگان نہ جائیں۔ وفی الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ نماز میں اور اس کی نیت میں اس طرح کی کوئی دعا اور درخواست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو نماز بہت ہی مختصر مدت میں ادا کی جاتی ہے، اور دوسرے کہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی عموماً لوگوں پر شاق اور مشکل نہیں ہوتی، لہذا اس میں بوقت نیت اس طرح کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ قال ثم يلبي عقيب صلاته لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى في دبر صلاته وان لبى بعدما استوت راحلته جاز ولكن الاول افضل لما روينا۔ فرماتے ہیں کہ محرم نماز کے بعد تلبیہ کہے، کیونکہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے بعد تلبیہ پڑھا تھا، اور اگر سواری
کہ سیدھا ہونے کے بعد اس نے تلبیہ پڑھا تو بھی جائز ہے، لیکن پہلا افضل ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔ تلبیہ شروع کرنے کا وقت، مسئلہ یہ ہے کہ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے والے کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز سے فارغ ہو کر فوراً تلبیہ پڑھے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاً بعد ہی تلبیہ پڑھا، اس لیے نماز کے فوراً بعد ہی تلبیہ پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کے بعد سواری پر بیٹھنے اور سواری کے سیدھا ہونے کے بعد بھی تلبیہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ عمل رسول کی اقتداء میں نماز کے فوراً بعد ہی تلبیہ پڑھنا افضل ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور اگر یہ شخص صرف حج کا ارادہ کرنے والا ہے تو اپنے تلبیہ سے حج کی نیت کرے، اس لیے کہ حج ایک عبادت ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقط حج کا ارادہ کرے اور عمرے کی نیت نہ ہو تو یہ شخص اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کر لے، کیونکہ حج ایک عبادت ہے جو چند افعال و ارکان کے مجموعے کا نام ہے اور تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے اعمال حج کا مدار بھی نیت پر ہوگا اور اس کے لیے نیت ضروری ہوگی۔ والتلبیۃ ان یقول لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قوله ان الحمد بکسر الالف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء، إذ الفتحة صفة الأولى وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه على ما هو المعروف في القصة، ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص عنه، ولو زاد فيها جاز، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في رواية الربيع عنه هو اعتبره بالأداء والتشهد من حيث أنه ذكر منطوق، ولنا أن أجلاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم زادوا على الماسور، ولأن المقصود هو الثناء وإظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه۔ اور تلبیہ یہ ہے کہ محرم یوں کہے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری حمد و نعمت آپ ہی کے لیے ہے اور بادشاہت بھی آپ ہی کے لیے ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور بادشاہت بھی آپ کے لیے ہی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور محرم کا قول ان الحمد الف کے کسرے کے ساتھ ہے، نہ کہ الف کے فتحے کے ساتھ، تاکہ حمد کی ابتدا ہو نہ کہ بنا، اس لیے کہ فتحہ کلمہ اولا صفت ہوتا ہے، اور یہ کلام حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا جواب ہے، جیسا کہ قصے میں معروف و مشہور ہے۔ اور ان کلمات میں سے کچھ کم کرنا مناسب نہیں ہے، اور ان کلمات میں سے کچھ کم کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ باتفاق روات یہی منقول ہے، لہذا اس سے کم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے اس میں اضافہ کر دیا تو جائز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ربی کی روایت کے مطابق ان کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی نے تلبیہ کو اذان اور تشہد پر قیاس کیا ہے، اس اعتبار سے کہ تلبیہ بھی ذکر منظوم ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کبار صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نے منقول پر اضافہ کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ تلبیہ کا مقصود ثناء خداوندی اور عبودیت کا اظہار ہے، لہذا اس پر اضافے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ عزیزو، تلبیہ کے الفاظ اور ان میں زیادتی یا کمی کرنے کا بیان۔ امام قدوری نے متن میں کلمات تلبیہ کی نشاندہی فرمائی ہے، چنانچہ تلبیہ کے لیے مسنون کلمات یہ ہے:
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صاحب ہدایہ نے اس موقع پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حمد سے پہلے جو انا کا لفظ ہے وہ الف اور حمزہ کی کسرے کے ساتھ ہے۔ الف اس پر حمزہ، اس کے نیچے حمزہ اور اس کے نیچے کسرہ، کیونکہ کسرے کی صورت میں یہ جملہ حمد کے لیے مستقل بالذات ہوگا، جبکہ اگر اسے الف کے فتحے کے ساتھ انا پڑھے تو یہ جملہ مستقل نہیں ہوگا اور ما قبل پر مبنی ہوگا، لہٰذا ان نہ پڑھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ مستقل حمد غیر مستقل سے افضل اور بہتر ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ تلبیہ کیا ہے اور اس کے حج میں داخل ہونے کا پس منظر کیا ہے، تو اس سلسلے میں صاحب ہدایہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا جملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کا جواب ہے۔ اس کا مشہور واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہیں من جانب اللہ یہ حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ آپ جبل ابو قبیس پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو حج بیت اللہ کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس آواز کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا، چنانچہ اس وقت جس نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا تھا، دنیا میں آ کر وہ اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ ولا ينبغی، فرماتے ہیں کہ کلمات تلبیہ میں سے کوئی بھی کلمہ کم کرنا درست اور مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمہ جملہ روات سے ایک ہی طرح یکساں منقول ہے، جملہ روات سے ایک ہی طرح اور یکساں منقول ہے، اس لیے ان میں کسی بھی طرح کی کمی مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کلمات میں اضافہ کر دے تو ہمارے یہاں کوئی حرج نہیں ہے، اضافے کی گنجائش ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ربیع ابن سلیمان کی روایت ہے کہ ان کلمات کے مطابق ان کے یہاں نہ تو ان کلمات میں کمی کرنا جائز ہے اور نہ ہی زیادتی کرنا درست ہے۔ اس سلسلے میں ان کی دلیل قیاس ہے، اور انہوں نے کلمات تلبیہ کو اذان و تشہد کے کلمات پر قیاس کیا ہے۔ جس طرح اذان و تشہد کے کلمات باتفاق روایت مروی ہے اور ان میں کسی طرح کی کمی زیادتی درست نہیں ہے، اسی طرح کلمات تلبیہ بھی باتفاق روات مروی ہے، لہذا ان میں بھی کمی زیادتی درست نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کبار صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمات تلبیہ پر اضافہ کرنا منقول ہے۔ چنانچہ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تلبیہ میں یہ اضافہ کیا تھا، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک ورغبتی الیک، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لبیک عدد التراب کا اضافہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات میں اضافہ کرنا درست اور جائز ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اضافے کے جواز کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ان کلمات کا مقصد اللہ کی حمد و ثنا اور اپنی عبودیت کا اظہار ہے، اور ظاہر ہے کہ اضافے سے اس مقصد میں اضافہ ہی ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی کلمات تلبیہ میں اضافہ کرنا جائز اور درست ہے۔ قال وَإِذَا لَبَّى فَقَدْ أَحْرَمَ، یعنی اذا نوى، لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها تقدمت الإشارة إليها في قوله اللهم إني أريد الحج۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہو گیا، یعنی اگر اس نے نیت کر لی تو اس لیے کہ نیت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی، لیکن امام قدوری نے نیت کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کے قول اللہم انی ارید الحج میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ احرام کے شروع ہونے کا وقت فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے محرم ہونے کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں چیزیں ضروری ہے، لہذا نہ تو کوئی صرف تلبیہ سے محرم ہوگا اور نہ صرف نیت سے۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر نیت کے ساتھ کسی شخص نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہو جائے گا۔ احرام باندھنے سے محرم نہیں ہوتا، تلبیہ اور نیت کرنے سے محرم ہوتا ہے۔ اگر نیت کے ساتھ کسی شخص نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہو جائے گا، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ رہا یہ سوال کہ جب ادائے عبادت کے لیے نیت اہم ہے تو پھر امام قدوری نے نیت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما قبل میں جو امام قدوری نے اللہم انی ارید الحج کی عبارت پیش کی ہے، چونکہ اس میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے الگ سے نیت کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔